نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹیں، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فالف بین قلوبکم، پس ڈال دی الفت محبت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ، پس تم ہو گئے اس کی نعمت کے ساتھ اخوانا، بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تربیت کا ایک طریقہ یا کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقوں میں یعنی فرقوں میں، گروہوں میں نہ بٹیں، علیحدہ علیحدہ آپس میں نہ ہوں۔ حبل کہتے ہیں کوئی ایسا ذریعہ جس سے انسان اپنے مقصد کو پا سکے، یعنی کسی جگہ پہنچنا ہو تو آپ کو کوئی ایسا واسطہ، ایسا ذریعہ ملے کہ اس کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور اس شارک کو بھی حبل کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے دڑ کو یعنی نیچے والے جسم کو ہمارے سر کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اگر اس شارک کٹ جائے نا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے دیکھا نہیں ہے، یہ وہ گلے میں ڈور جو ہے ویسے گلے کو کاٹتی ہے، اس وقت کوئی یعنی حل نہیں ہوتا اس وقت اس بندے کو بچانے کا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک، اسے بھی حبل کہتے ہیں، اس یعنی اشارت کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقوں میں آپس میں نہ بٹیں۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ احادیث کی روح سے نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ بعض جو ہے نا گمراہ فرقے جو اپنے آپ کو قرآن کے یعنی مسلمین ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، لہٰذا قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو اسی میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یعنی وہ ایسا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے بندوں، جب آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑا، قرآن پاک کو پڑھا، تو قرآن پاک کے سارے اصولوں پر عمل بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ ایسا تو نہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایک بات کو مان لیں دوسری کو چھوڑ دیں۔ تو یہ نا عام سادہ مسلمانوں کو وہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف قرآن ہی قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف نہیں لائے تھے تو حالات کیا تھے؟ لڑائیاں چل رہی تھیں، دشمنیاں چل رہی تھیں، بنی بکر، بنی تغلب، آپس میں اتنی لمبی لڑائی، 50 سال لڑائی چلتی تھی آپس میں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا قصور کس کا، یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہمارے بندہ ہے ہمارے قبیلے کا، لہٰذا بس ہم نے چڑھائی کر دینی ہے۔ یہ بالکل نہیں دیکھا جاتا تھا کہ قصور ہمارا ہی ہے شاید، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی مدینے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اوس اور خزرج قبیلہ جو تھا آپس میں بڑی لمبی لڑائی چل رہی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے آپس میں بھائی بھائی اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی اللہ کی نعمت، اللہ کا یہ جو اسلام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کو نافذ کیا اور اسلام کے کچھ ایسے اصول وضع فرمائے کہ جس کی وجہ سے انسان آپس میں بھائی بھائی بن گیا۔ یعنی
اصول کیا تھے؟ بھائی چارے کے اصول تھے، آپس میں حقوق العباد کا ایک تعین کیا، بھائی کے یہ حقوق ہیں، بہن کے یہ حقوق ہیں، ہمسائے کے یہ حقوق ہیں، یعنی تمام جو حقوق ہیں ان کا ایک تعین کر دیا، ان کو نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے جب کسی کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا تو پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے حق کو جو جب تسلیم کر لیا جاتا ہے، یعنی اصول پر عمل کیا جاتا ہے، تو پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالت کیا تھی؟ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اس سے، یعنی اس میں گرنے سے۔ جب انسان نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ رسی چاہیے ہوتی ہے اوپر آنے کے لیے۔ آپ کوئی بھی گھاٹی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ پہاڑی علاقے میں دیکھ لیں، وہاں پر کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ رسی کا انتظام کیا جاتا ہے نا، کہ اس کو پکڑ کر انسان اوپر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر حبل کا لفظ استعمال کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کہ یعنی اگر گڑھے میں اگر آپ گرے بھی ہوئے ہیں تو اس رسی کو جب آپ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ صحیح رستے پر آ جائیں گے، صحیح یعنی گھاٹی سے نیچے اوپر آپ چٹان پر آ جائیں گے اور اپنی زندگی کو بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ ایک گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں گے، اور جو کل قیامت کو گڑھے میں گرنا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو تفرقوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، فرقوں میں نہ بٹے، یہ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے اصول، اپنے اپنے بزرگ، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ فرقے، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کی انا جو ہے وہ آڑے آ جائے۔ جب آپ اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، پھر انسان کی انا نہیں آتی۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی آ جائے، اس کو اب میں نے ٹھکرا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں جو قرآن پاک میں جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما کر بھائی بھائی بنا دیا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم۔ اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ذل اليهود والحنود والمنافقين والظالمين والكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا